ہے یہ بھی قرآن. تو ہم کو قرآن سے باہر تو نہیں گئے. اگر ہم نے حدیث کو مانا تو ہم قرآن سے باہر تو نہیں گئے. ہمارے آقا کی سیرت ممتاز ہے. ہم دنیا کہتے ہیں کہ جی حضور نے بڑی بڑی اچھی باتیں کہی, تو ہمیں معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ارسطوٹل نے بھی تو اچھی کہی. ہم کہتے ہیں حضور کی باتیں دانش پر مبنی, عقل پر مبنی, بالکل صحیح. کہتے ہیں افلاطون کی باتیں بھی صحیح, فلاں نے بھی باتیں صحیح کی, فلاں نے بھی صحیح کی. ہم عرض کرتے ہیں دوستوں ضرور ذرا غور کرو, سو تو نہیں ہے تو ذرا توجہ کیجیے. برادران محترم, افلاطون نے اچھی باتیں کہیں, لیکن جو کچھ اس نے کہا اس کا عمل کہاں تک ساتھ دے سکا؟ کچھ نہیں. افلاطون نے اچھی باتیں کہیں پر اس کا عمل کہاں تک ساتھ دے سکا؟ کچھ نہیں. اچھی باتیں کرنے والوں کی تو کمی کبھی بھی نہیں رہی, لیکن ایسی ہستی کہ جس نے جو کیا ہو کر کے دکھایا ہو. آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت, جان محمد, مقام محمد. اوروں کی باتیں اچھی لیکن اس کے ساتھ عمل یہ کوئی نہیں. حضور کی باتیں اچھی لیکن جو کہاں کر کے دکھایا, میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص میرے پاس بیٹھا, کسی مسئلے میں کوئی سیرت النبی پر کوئی سوال کر رہا تھا. تو مجھے ایک خیال آیا کہ میں اسے کوئی ذاتی بات پوچھوں. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی تیری شادی ہوئی ہے؟ ہاں, بڑا بہت کا لطف. کہنے لگا جی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہہ رہے بڑی مصیبت ہے. کہ بیوی ایسی بڑی مصیبت ہے. تو میں نے کہا کیا؟ میں کہا چھوڑ دو. کہہ لگا نہیں اولاد ہے تو اب بچے اوقات نہیں, یہ ایسی گولی ہے نہ اگلی جا سکے نہ نگلی جا سکے. اولاد بھی ہے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا, اور تنگ اتنا ہوں کہ رکھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا تو بڑا دانا ہے تو کوئی سوچ نہیں سکتا کس طرح ٹیکل کرے اپنے معاملے کو. کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی, اور تھا بہت تعلیم یافتہ. تو میں نے کہا کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہی ہے, اور لوگ تو خوش ہیں نا اپنے اپنے گھر میں. کہتا جی نہیں, اوپر سے صرف بتاتے نہیں, اندر سے بہت سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. کہنے لگا کہ جی لوگ بتاتے نہیں, میں نے بتا دیا, لیکن اندر سے تو بہت تنگ ہوتے ہیں. بہت سے گھریلو زندگیاں ایسی ہیں کہ اس پر عبور اور کنٹرول بڑا مشکل ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم یہ دیکھو کہ تم سے ایک بیوی کنٹرول نہیں ہوتی. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا جس نے بھیا کا وقت 9 بیویوں کو کنٹرول کر کے دکھا دیا, اس کی سیرت کتنی پختہ ہوگی. تم ذرا اندازہ کرو کہ تمہیں ایک بیوی کو نبھانے کے لیے اتنا سوچنا پڑتا ہے, اور جس کی 9 تھی, اور ہر جو 9 تھی ان کے اپنے اپنے والدین اپنی جگہ, ان کے قبائل اپنی جگہ, لیکن جس نے سب کو شیر و شکر کر کے بتایا اور دکھایا. تو ایسی کامیاب سیرت پر تم سوال اور اعتراض کرتے ہو. وہ میرے سامنے توبہ کر گیا. کہنے لگا جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی. واقعی یہ سیرت وہ ہے کہ جو نمونے کی ہے, اور یہ اپنے اختیار کی نہیں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت جاوری نہ کرے. میں عرض کرتا تھا کہ حضور نے جو کچھ کہا کر کے, مثلا لوگوں کا سلو خمسکو, اے لوگوں 5 وقت نماز پڑھو, اور خود کتنی پڑھی؟ 6 یا 7. لوگوں کا کتنی پڑھو اور خود 6 یا 7. تو اب بتائیے کہ عمل کا پہیہ آگے یا علم کا؟ عمل کا. کہ جو کچھ کہا کر کے دکھایا. لوگوں کو کہا تم مال جمع کر سکتے ہو, مال جمع رکھ سکتے ہو, اور جب سال گزرے حولان حول کی شرط پوری ہو تو زکوٰۃ دینی فرض ہے. اور اپنی باری آئی تو مال جمع ہی نہیں کیا, اور زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو جو کچھ کہا اسے بڑھ کر کے دکھایا یا نہیں؟ لوگوں کو کہا سومو شہرکم, رمضان کے روزے رکھو, اور خود شعبان کے بھی رکھے. جو کچھ کہا کر کے دکھایا یا نہیں؟ تو آقا نے اللہ کا نام لے کر دنیا کو کہا اے لوگوں, خدا نیکوں کی صفت بیان فرماتا ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پینے والے, لوگوں کو درگزر کرنے والے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. لیکن جب آقا کی اپنی باری آئی, آؤ فتح مکہ کا نقشہ سامنے رکھو. مکہ فتح ہوا, حضور
فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. کس شان کے ساتھ؟ کس مکہ میں داخل ہوئے جس سے نکلے تھے راتوں رات ساتھ ایک تھا صرف. جب مکہ سے نکلے تھے ساتھ ایک تھا. آج فاتحانہ طور پر پھر مکہ میں آئے, لیکن آج ایک نہیں, آج 10,000. آج کتنے ساتھ؟ معلوم ہوا کہ وہ ایک طرف 10,000 ایک طرف. اس ایک کو خدا نے 10,000 کے ساتھ تول کر دکھایا, کیونکہ پیغمبر کی دعا ایک تھی, اے اللہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. دعا داخلے اور خارجے کی ایک تھی. جب نکلے ساتھ ایک, واپس آئے 10,000. یہ ایک وہ ہے کہ 10,000 کے برابر. جب آپ آئے ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور جب نکلے تو ساتھ ایک. ایک کا معنی یہ نہیں کہ ہم اوروں کی قدر نہیں کرتے, اوروں کا درجہ نہیں مانتے. وہ ایک جو ساتھ تھا سیدنا ابوبکر صدیق, لیکن اوروں کے فضائل کا انکار نہیں. حضرت علی مرتضیٰ کی شان مسلم, حضرت علی مرتضیٰ کی یہ قربانی تھوڑی ہے کہ وہ اس رات حضور کے بستر پر لیتے کہ اگر قاتلانہ حملہ ہو تو حضور کی بجائے کون جان دے گا؟ بھائی حضور کی بجائے کون جان دے گا؟ یہ سر دینے کے لیے تیار ہونا کوئی معمولی بات نہیں. شہادت کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا. شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے, وگرنہ کس کو آتا ہے سلی کا سر کٹانے کا. حضرت علی مرتضیٰ بستر پر لیتے, حضور ان کو لٹا کر گئے, اور ساتھ ایک ہے یا نہیں؟ بھائی جواب تو دو. ساتھ ایک. آپ نے بستر پر کس کو لٹایا؟ تاکہ اگر دشمن شب خون مارے تو میری بجائے کون جان دے گا؟ اب آپ ہی بتائیں, ایمانداری سوچیں کہ حضور کے ذہن میں اگر ذرا بھی تصور ہوتا کہ میرے بعد خلافت اس نے کرنی ہے اور قوم کو اس نے سنبھالنا ہے, تو جس نے بعد میں قوم کو سنبھالنا ہو اس کو انسان قتل ہونے کے لیے لٹا دے. اور بھائی جس نے بعد میں امامت کرنی ہو اور خلافت کرنی ہو اور لوگوں کو سنبھالنا ہو, اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے یا قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے؟ حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو بستر پر لٹایا تاکہ حضور کی بجائے اگر قربانی دینی پڑے تو علی مرتضیٰ نے. معلوم ہوا کہ حضور کے ذہن میں اور حاشیہ خیال میں بھی کون کی خلافت کا تصور کبھی نہیں, کیونکہ جس کو نائب بنانا اس کو پھر بچایا جاتا ہے. جس کو بنانا تھا ساتھ لے کر نکلے یا نہیں؟ جس کو بنانا تھا لے کر نکلے یا نہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں دوستو کہ حضور اب جب مکہ میں داخل ہوئے تو کتنے ہیں؟ 10,000. اور حضور کا ڈسپلن اور ضبط دیکھیے, سیرت کا ڈسپلن اور ضبط دیکھیے. مثالی کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو دشمنان حضور کے صحابہ کے ابھی مکہ میں تھے, اب وہ فوراً دوڑے اور کعبہ میں پناہ لی. حتیم کعبہ میں کھڑے ہیں اور ان کو اپنا سیاہ کردار بھی نظر آ رہا ہے, پچھلا سیاہ کردار نظر آ رہا ہے. اب حضور فاتح اکیلے نہیں 10,000. اور حضور جب آئے ہیں تو آپ کے ساتھ عمر بن خطاب جیسے خدا کی غیرت کے عنوان موجود, خالد بن ولید جیسے جرار موجود ہے, ابو عبیدہ موجود, سعد بن ابی وقاص جیسے عظیم ہو, اور ان کی تلواریں ہاتھ میں, ان کی آنکھوں میں خون آ رہا ہے. ان دشمنوں کو دیکھا حتیم کعبہ میں جن کی گردنوں پر بدر کے شہیدوں کا خون ہے, ان کو بھی دیکھا جن کی گردنوں پر احد کے شہیدوں کا خون ہے. سارے کے سارے سر جھکائے اپنے سیاہ ماضی پر نظر کیے, وہاں کھڑے ہیں. لیکن صحابہ پر حضور کی شوکت, حضور کا روب اتنا کہ مجال ہے کہ کسی کی تلوار حرکت میں آئے, مجال ہے کہ کسی کا کوئی مکہ بھی کسی کا کافر کے خلاف اٹھے. غصہ ہے, منتظر ہے, حضور اشارہ کریں دشمن تحت کر دیے جائیں, لیکن اپنی طرف سے مجال ہے کسی کا ہاتھ اٹھے یا تلوار اٹھے. حضور کے چہرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. نظر شاہ عرب و عجم, نظر شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم. اے عرب و عجم کے بادشاہ رحمت اللہ العالمین, نظر شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم. کون کھڑے ہیں؟ وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. اے مصطفیٰ, اے مصطفیٰ, تیرے دروازے کے گدا ہیں, وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. تیرے شاگرد دنیا کے استاد صحابہ کھڑے, ایک اشارہ حضور کا ہو
अभी तय कर दिए जाए। नबूवत का चेहरा उठता है, नजर उठती है, फरमाते हैं मैं वही बात कहता हूँ जो यूसुफ ने भाइयों को कही। मैं आज वही बात कहता। दुनिया ने जंग के खात्मा पर बड़े बड़े फातेह परचम कुशा, बड़े बड़े जहाबान देखे और हुलाकू खां जैसे और चंगेज खां जैसे बड़े बड़े इंतकाम लेने वाले देखे, लेकिन ऐसा रहम करने वाला किसने फलक में नहीं देखा। इस जमीन के ऊपर और आसमान की नीली छत के नीचे ऐसा मुआफ करने वाला किसी नहीं देखा। क्यों? जिसने खुदा का नाम लेकर कहा था बल काज़िमीन अल गैज़ बल आफीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जब अमल की बारी आई तो उससे बढ़ता। हमारे आका की सीरत के जो कुछ कहा करके दिखाया। दुनिया में और दानिश्वरों फलासफरों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कौल और फेल साथ साथ चले, इल्म और अमल साथ साथ चले, ये चीज आपको मिलेगी तो आमना के लाल के कदम। दोस्तों, सीरत मनाना कोई आसान काम नहीं। सीरत वही कौम बनाए जिसके आकाओं की शान में तारीखी वजूद हो, जिंदगी कामिल हो, हर चीज को हावी हो, इल्म अमल की गाड़ी साथ। हम इन चार उन्वानों के साथ, तारीखी वजूद के साथ, कामिल जिंदगी के साथ, जामे तारीख के साथ, इल्म अमल के इज्तिमा के साथ हम आकर दुनिया की कौमों को हाथ ऊपर कहते हैं, उनकी आंखों में आकर डालकर कहते हैं, दुनिया के अरबाब अज्ञान को पुकारते हैं, ललकारते हैं कि आओ इस शख्सियत का सानी दिखाओ। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अम्मन वालों ने हजूर को जब फतह अता फरमाई, आप जब मक्का में दाखिल हुए, ऊंटी पर सवार हैं, आपने सर मुबारक नीचे कर लिया, आंसू जारी है, गर्दन झुकी है, और सूरह फतह की आयात रुक रुक कर पढ़ते हैं कि जिस तरह रोते हुए इंसान की हिचकी बनती है और पूरा लफ्ज नहीं अदा होता, तो इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये रुक रुक कर पढ़ रहे, आंसू जारी हैं। हजूर से साहबा ने पूछा, हजूर आज तो खुशी का दिन है, आज तो फतह का दिन है, आज तो कामयाबी का दिन है। तो हजूर ने फरमाया कि ये वही मक्का है जहां से मुझे निकाला गया था। आज मैं फिर जब यहां दाखिल हुआ तो मैंने गर्दन झुकाई कि रब्बुल आलमीन ये ना कहे कि आज मोहम्मद को गुरूर आ गया। इसलिए कि जो दीन है